منزل جنون از عائشہ رانا، قسط نمبر 63۔ اس کی ایک کلائی بہروز کی بے رحم گرفت میں تھی، دوسرے ہاتھ سے وہ بمشکل سہرابیہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ بہروز رکیں۔ اپنے ہاتھ سے سہرابیہ کو پھسلتے محسوس کرتے وہ یکدم چیخی، اب اگر تمہاری آواز بھی کسی غیر مرد کے کانوں میں پڑی میں تمہارا منہ سرخ کر دوں گا۔ وہ پیچھے مڑتے اس کا منہ نوچتے کر آیا۔ زرگل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی انگلیاں گالوں میں اس طرح گڑی تھیں کہ تکلیف کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ جواباً کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ اس کی گود سے سہرابیہ کو لیے وہ آگے بڑھا۔ وہ اسے زنان خانے میں نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ وہاں بھی مہمان تماشا دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جبڑے بھیجے وہ اسے لیے مردانے میں موجود ایک کمرے میں داخل ہوا۔ بہروز اسے مجھے دیں۔ وہ روتی ہوئی سہرابیہ کی جانب اپنے ہاتھ بڑھانے لگی۔ بالکل نہیں، اب سے یہ تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ غلطی میری ہی تھی جو میں نے اسے تمہارے حوالے کیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گیا۔ وہ سہرابیہ کو بیڈ پر بٹھاتے دھاڑا۔ زرگل کی سانسیں بند ہوئیں۔ کیوں نہیں رہے گی میرے پاس؟ وہ ہوش کھوتے چلائی۔ کیونکہ اسے کسی پاگل عورت کے پاس چھوڑ کر میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی جواباً اسی طرح چیخا، جبکہ سہرابیہ بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھ مزید رونے لگی۔ اب وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ بنا سہارے کے بیٹھ سکتی تھی۔ اب وہ ہر وقت چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہر چیز پر غور و فکر کرتی تھی۔ میں پاگل ہوں؟ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ ہاں، تم ہو پاگل، اور صرف پاگل نہیں بلکہ بے شرم بھی ہو، جو یوں سرعام منہ اٹھائے سب مردوں کے بیچ چلی آئی۔ ایسی ہوتی ہے سردار کی بیوی۔ ایک بار پھر سے اسے غیر مردوں کی معنی خیز نظریں اپنی بیوی پر گڑی یاد آئیں۔ اگر یہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں بھی آپ کے پاس نہیں رہوں گی، سنا آپ نے؟ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ خود کے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے بال مقابل کی گرفت میں تھے۔ تمہاری شرم واقعی میں مر گئی ہے، طبی غلطی کے باوجود تمہاری زبان کو لگام نہیں۔ وہ اسے بازوؤں سے دبوچے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ میرے پاس نہیں رہو گی، غلطی کر کے اکڑ رہی ہو۔ وہ اس کے لبوں پر شکنجی میں جکڑ گیا، دانتوں تلے زرگل کی سسکیاں گھٹیں۔ وہ لبوں سے گردن تک کا سفر طے کرتے وہاں اپنی حکم کرنے لگا۔ بہروز مشعل سی اس کی بے رحمی برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس طرح بھی اسے تکلیف دے سکتا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی سسکیاں سنتے وہ پیچھے ہٹا۔ 2 منٹ میں ہی وہ اس کی گردن جامنی کر چکا تھا۔ اب تم نے ذرا سی بھی فالتو بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ کیوں آئی تھی وہاں؟ ہمت کیسے کی؟ داجی کا شرمندگی سے جھکا سر دیکھ کر بھی تم کچھ سننے کو تیار نہیں تھی؟ بولو۔ زرگل اس کے حصار میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ بہروز سے یوں خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ نوری نے بولا کہ آپ، وہ جملہ مکمل کیے بغیر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے جو کہا وہ تو میں دیکھ لوں گا، لیکن اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو
تو میرا وہ روپ دیکھو گی جو کبھی نہیں دیکھا، اور سہرابیہ کو میں بی جان کے پاس لے کر جا رہا ہوں، یہ اب وہیں رہے گی، پھر ایک دو دن میں اسے اس کے چچا کے حوالے کر دوں گا۔ زرگل نے تڑپ کر اس کا کالر دبوچا۔ خبردار، وہ اسے گھورتے پہلے ہی وارن کر رہا تھا۔ زرگل ہچکی لیتے وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ ایک اور حکم صادر کرتے وہ سہرابیہ کو اٹھائے واپس مڑا، پر وہ روتے زرگل کے پاس جانے کے لیے مچلی۔ وہ بہروز کی گود میں اتنی دیر ہی ٹھہر سکتی تھی، اب اسے وہی چاہیے تھی۔ بہروز لب بھیجے دل پر پتھر رکھتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ زرگل اٹھتے اس کے پیچھے بھاگی، ڈر کے مارے اس کے پسینے چھوٹے۔ اب بھی اس کی بات نہ مانی تو نہ جانے کیا سلوک کرتا اس کے ساتھ۔ وہ بستر پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شام ہوتے تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں سب گھر والے موجود تھے، سبھی کے چہرے پہ انتہا سنجیدہ تھے۔ شامیر نے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے اسے تلاش کیا، پر وہ نہیں تھی۔ وہ مایوسی سے سر جھٹک گیا۔ اب وہ اشارے سے ہی دادا جان کو بات کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، جس کے لیے وہ آج خاص طور پر یہاں آیا تھا۔ انہوں نے جواباً اسے گھورا، جو اس وقت بھی بس اپنی کرنے پر اڑا تھا۔ وہ ان کی گھوری کا اثر لیے بغیر اب اماں جان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے بھی نظریں چرائیں۔ اس کی بات ہی ایسی تھی کہ وہ کس منہ سے کہتی۔ بہروز اب غصہ تھوک دو بچے، جاؤ شاباش، زرگل کو یہاں لے آؤ، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ دوبارہ ایسے نہیں کرے گی۔ بی جان نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا، جو مسلسل اضطرابی انداز میں اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ بہروز نے منہ پر ہاتھ پھیرتے سہرابیہ کو دیکھا، جو اب باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نوری سب کے لیے ٹرے میں چائے لیے وہاں آئی۔ رکو، وہ واپس مڑنے لگی کہ بہروز کی سرد آواز نے اسے روکا۔ جی سردار، وہ گھبرائی۔ کیا بولا تھا تم نے زرگل سے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ نوری نے تھوک نکلتے سب کو دیکھا، جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جی مجھے زرگل بی بی نے مردانے میں بھیجا تھا سہرابیہ بی بی کو لینے، تو میں نے دیکھا کہ آپ انہیں اس کے چچا کے حوالے کر رہے تھے، تو مجھے لگا۔ اس نے وقفہ لیا۔ کیا لگا؟ وہ دھاڑا۔ مجھے لگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اسے واپس بھیج رہے ہیں، تو میں نے آ کر زرگل بی بی کو بتا دیا، تو وہ رونے لگی، اور اس نے ساری بات بتاتے شرمندگی سے سر جھکایا۔ تم نے ایک بار بھی آگے آتے کسی سے پوچھا؟ وہ ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ معافی دے دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ سخت شرمندہ تھی۔ آئندہ مجھے زرگل کے آس پاس بھی نظر مت آنا، سمجھی؟ وہ ہاں میں سر ہلاتے۔ وہاں سے 9 دو 11 ہو گئی۔ بہروز اب تم کوئی فیصلہ لو۔ میں زیادہ دن یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے چچا کے چکر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کو یوں لٹکانا ٹھیک نہیں ہے۔ داجی نے ٹھنڈے لہجے میں اسے حکم دیا۔ بہروز گہری سانس بھرتے بی جان کی گود سے سہرابیہ کو اٹھا گیا۔ بس چپ کر جاؤ، کتنا روئے گی میری گڑیا؟ وہ اس کے آنسو پونچھتے اس کے سینے میں چھپا گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اسے کیا چاہیے؟ بی جان نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ رہنے دے بی جان، کچھ وقت بھوکی پیاسی وہاں پڑی رہے گی تو شاید عقل ٹھکانے آ جائے۔ بے عزت کر کے رکھ دیا سب کے سامنے۔ ارمغان کی بات پر بہروز نے جبڑے بھینجے۔
میری بیوی کو کچھ بھی کہنے کا حق صرف مجھے ہے، اس لیے آئندہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنا۔ اسے جھاڑ پلاتے وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شامر نے گلا کھنکارا، دراصل ہمیں بھی ایک بات کرنا تھی آپ سب سے۔ وہ نہایت تمیز اور تہذیب کا مظاہرہ کرتے دادا جان کو ایک بار پھر سے اشارے کرنے لگا۔ ریان نے ترچھی نگاہوں سے اسے گھورا۔ جی وہ دراصل میں آپ سے شامر اور میرا کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ دادا جان نے آخر مجبوراً شروعات کی، ورنہ ان کے حساب سے اس بات سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ میرا کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ مجھ سے کیجیے۔ ریان نے داجی کے جواب دینے سے پہلے ہی مداخلت کی۔ ریان بڑے بات کر رہے ہیں نا؟ سکندر صاحب نے اسے ٹوکا، حالانکہ وہ جانتے تھے اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ دراصل ہم یہ چاہ رہے تھے کہ میرا کو ہم اپنی بیٹی بنا کر اپنی حویلی لے جائیں۔ دادا جان کی بات پر سب نے انہیں حیرت سے دیکھا، یوں جیسے انہوں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ آپ سب تو جانتے ہیں ہمارا گھر کتنا سونا ہے، اگر میرا آ جائے گی تو رونق ہو جائے گی۔ اماں جان نے ان سب کے اترے چہرے دیکھ صفائی دی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ریان کی سرد آواز پر شامر نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا۔ اس کی عمر ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی، اور تو نے رخصتی کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ وہ مٹھیاں بھینچے اپنے غصے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ ریان ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور ویسے بھی ابھی وہ آگے پڑھنا بھی چاہتی ہے، اس لیے ہم اس بات کو یہیں رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ داجی شاید پہلی مرتبہ ریان کی بات سے متفق تھے۔ میں یہ سب پہلے سے جانتا ہوں، اور میں بھی اس کی پڑھائی کے حق میں ہوں، اسے خود پڑھاؤں گا، لیکن اب میں اس سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ آخر میں بے اختیار اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی، جس پر سب بڑوں نے سٹپٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دور ہوتی ہے تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ بنا پرواہ کیے صاف بات کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اس پر ایک آنچ نہیں آ سکتی، اور تم اس قابل نہیں ہو میری بہن کی حفاظت کر سکو، اس لیے اپنی بکواس بند کر لو، ورنہ یہ ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ ریان نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے اس کی بے عزتی کی۔ اور ایک بات میرا کی زندگی کے متعلق فیصلہ صرف میں کروں گا، اس لیے یہ بہتی چالیں چلنا بند کرو۔ شامر سرخ چہرے کے ساتھ مشتعل نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم تو خود یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، شامر کو ہی جلدی تھی۔ دادا جان نے اس کا ایک اور پول کھولا۔ میں حور سے مل کر آتا ہوں۔ وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سو رہی ہے۔ ریان نے فوراً مداخلت کی۔ تو اٹھ جائے گی۔ وہ پیچھے مڑتے پہاڑ خانے کو دوڑا۔ ریان نے کندھے اچکاتے اس کی بے بسی کا مزہ اٹھایا۔ اس کا دیدار تو آج شاید نصیب میں نہیں تھا، کم از کم اپنی بہن سے تو مل ہی سکتا تھا۔ وہ جلتے گھڑتے حور کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب کسی نسوانی وجود سے اس کا زوردار تصادم ہوا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی شامر نے اسے کمر سے تھامتے بچایا۔ میرا کی خوف سے پھیلی آنکھیں سیدھا شامر کی شہد رنگ آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ وہ بے یقینی سے اس کی خوبصورت کاجل سے سجی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ قسمت اچانک سے مہربان ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔
اسے کھڑا کرتے اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ساتھ گلابی ہی لپسٹک لگائے اسے بےحد پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھتے وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پریشان سا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ میرا بوکھلا کر پیچھے ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خفا خفا سی رخ موڑ گئی۔ ناراض ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ جانچنے لگا۔ آپ نے لالا سے معافی مانگی؟ وہ بازو سینے پر باندھے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھ رہی تھی۔ شاہ کو وہ اس وقت اتنی انمول لگی کہ ہر آنکھ سے چھپانے کا دل چاہا۔ کیسے مانگتا؟ ابھی نیچے بھی میری بے عزتی کر رہا تھا وہ۔ اس نے جتنا ہو سکتا تھا اتنی معصوم شکل بنائی۔ تو آپ نے بھی تو ان کا کالر پکڑا تھا پچھلی بار۔ وہ بگڑی۔ اچھا مانگ لوں گا معافی بھی، لیکن تم میرے میسج کا رپلائی کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ صبح سے نہ جانے کتنی مرتبہ اسے ملنے کے لیے کہہ چکا تھا، پر مجال ہے اس نے ایک بھی جواب دیا ہو۔ میرا نے نظریں چرائی۔ کیسے بتاتی کہ ریان نے اس سے بھی منع کیا ہوا تھا کہ جب تک وہ معافی نہ مانگ لے اس کی بہن اسے کوئی بات نہیں کرے گی۔ شاہ معاملہ سمجھتے سر جھٹک گیا۔ اچھا یہ بتاؤ تم ابھی اتنا ڈری ہوئی کیوں تھی؟ وہ اب چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں کسی سے نہ ڈرے۔ میرا نے ایک محتاط نظر آس پاس ڈالی۔ یہاں آئیں۔ وہ اس کا بازو پکڑے ایک جانب لے گئی۔ اس کے نازک وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شاہ کو کھینچ سکے، پر وہ مسکراتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے نیچے جھکنے کا کہا۔ وہ اسی لمحے سر جھکا گیا۔ میں چھپ کر زرگل آپی کو کھانا دینے گئی تھی۔ وہ بھوکی تھی صبح سے، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر بہروز لالا دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کے کان میں گھسی سرگوشی میں ساری بات بتا رہی تھی۔ دیکھ لیتا تو بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے ہوتے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی جذبات سے بوجھل آواز پر وہ نظریں جھکا گئی۔ لیکن بہروز لالا نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ کو پتہ ہے زرگل آپی اتنا رو رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے اپنے آنسو اندر اتارنے لگی۔ شاہ نے اس نرم دل لڑکی کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اگر آپ نے کبھی میرے ساتھ ایسا کیا تو؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ ایسا سوچا بھی کیوں؟ اس کا سوال بھی اپنے عشق کی توہین لگا۔ اگر آپ مجھ پر چلائے یا مجھے کمرے میں بند کیا تو میں پھر کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے گردن اکڑائی۔ یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرا نے اس کی بات پر مسکراہٹ دبائی۔ تم کچھ دن یہیں رک جاؤ نا، پھر میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ اس کی منت پر وہ کچھ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ لیکن لالا کی ابھی کال آئی تھی، کچھ دیر میں نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ شاہ نے گہری سانس بھرتے خود پر قابو پایا۔ تم جانتی ہو نا اب میں زیادہ دیر تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ دھمکی دیتا وہاں سے چلتا بنا۔ میرا منہ میں انگلی دیے اس کو جاتا دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، شاید وہ پلٹ آتا۔ شاہ نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر دی، شاید وہ پکار لے۔ رکیں۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ کیوں؟ وہ بنا مڑے بولا۔ آپ میری بات تو سنیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسی لیے چھت پر جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں لالا سے بات کروں گی، وہ آپ کو معاف کر دیں گے تو میں آپ کی حویلی آؤں گی۔
پھر سے اس نے دلاسا دیا۔ شامر بنا جواب دیے کھڑا ہونے لگا۔ ہر جگہ وہی 2 نمبر انسان گھس آتا تھا۔ اچھا 1 منٹ رکیں تو صحیح۔ کیا کروں رک کر؟ آپ ایک بار آنکھیں بند کریں پلیز۔ وہ اس کی فرمائش پر حیران ہوا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بند تو کریں نا۔ اس نے گہری سانس بھرتے آنکھیں بند کی۔ میرا نے ایک محتاط نظر آس پاس ڈالی۔ کہیں کوئی نہیں تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اس کے قریب ہوئی۔ اب وہ اسے بے حد اپنا لگنے لگا تھا۔ اس کے گال پر رکھتے وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت جتا گئی۔ وہ اس کے لمس پر حیران سا آنکھیں کھول گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اعتماد سے پوچھ رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ اب تو وہ ناراض رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مسمرائی سا سر اس بات میں ہلا گیا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کر